السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میری سب پیاری بہنوں کا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو اور آپ کے سب پیاروں کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ قضا نمازیں یعنی وہ نمازیں جو فوت ہو چکی ہیں، فوت شدہ نمازیں، ان کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ بہت سے سوالات بہنوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ گھومتے رہتے ہیں، اور یقیناً ہر مسلمان جو ہے وہ اس بات کا حل چاہتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر احادیث میں بتا دیا ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ ہم یہ سب کچھ دیکھیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز بھول جائے یا سو جائے، بس اس کا کفارہ یہ ہے کہ جس وقت اسے یاد آئے یا بیدار ہو اس نماز کو پڑھ لے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 597 ہے، اور مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر 684۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنی بھول جائے اور اس کا وقت گزر جائے، ٹھیک ہے، تو جس وقت یاد آئے وہ اسی وقت پوری نماز پڑھ لے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص سو جائے یا صبح آنکھ ہی ایسے وقت کھلے کہ سورج طلوع ہو چکا ہو، تو جاگنے والے کو اسی وقت پوری نماز پڑھ لینی چاہیے، اور اس پر کسی قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ جو کہا جاتا ہے نا قضائے عمری، یاد رکھیے گا، قضائے عمری پڑھنے کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں نہیں ملتی ہے۔ یہ سب فتوے ہیں کہ اس طرح پڑھ لو یا اس طرح پڑھ لو، جو ہمارے مولوی حضرات کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ زیادہ تر فتوے ہوتے ہیں۔ قضائے عمری والے مسئلے کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، لہٰذا یہ بدعت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں فرمایا، آج رات کون ہماری حفاظت کرے گا؟ ایسا نہ ہو کہ ہم فجر کی نماز کو نہ جاگیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، میں خیال رکھوں گا۔ پھر انہوں نے مشرق کی طرف منہ کیا، اور کچھ دیر بعد بلال رضی اللہ عنہ بھی غافل ہو کر سو رہے۔ جب آفتاب گرم ہوا تو جاگے اور کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی جاگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلو، کیونکہ یہ شیطان کی جگہ ہے۔ پھر نئی جگہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا حکم دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھیں، باقی لوگوں نے بھی 2 سنتیں پڑھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور فرمایا، جو شخص نماز بھول جائے اسے جب یاد آئے تو نماز پڑھ لے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 595، اور مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر 680۔ پیاری بہنوں، اس حدیث سے اپنی حقیقت جان لیے کہ سورج طلوع ہو کر گرم ہو چکا تھا، تب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، مگر قوالوں نے اور ہی قصہ گھڑ لیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت بلال نے جب تک اذان فجر نہ دی، قدرت خدا کی دیکھیے کہ مطلق سحر نہ ہوئی۔ یقین مانیے قوالیاں من گھڑت واقعات پر گائی جاتی ہیں تاکہ جاہل طبقے میں شرکی عقائد و اعمال کو رائج کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ اور جاہل لوگوں نے روزانہ صبح جو ہے وہ تلاوت کی طرح سنتے ہیں اور اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی کوئی حقیقت ہمیں حدیث میں نہیں ملتی ہے۔ اگر حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز وقت پر ادا نہ کی جا سکے تو موقع ملتے ہی فوراً ادا کرنی چاہیے۔ پھر دیکھیں، قضا نماز باجماعت ادا کرنا بھی جائز ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ غروب آفتاب کے بعد قریش کو کوستے ہوئے آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سورج غروب ہوتے ہوئے نماز عصر ادا کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ میں نے تو نماز عصر ادا نہیں کی۔ پھر ہم سب مقام بطحان میں آئے، یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم سب نے وضو کیا اور غروب آفتاب کے بعد
پہلے نماز عصر باجماعت پڑھی، پھر نماز مغرب ادا کی، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نمازوں کی ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کی ترتیب کا خیال رکھیں، مگر اگر مجبوری ہو جائے تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ پہلی نماز بعد میں پڑھی جا سکتی ہے، یعنی کہ مجبوری ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے یہ فرض بھی نکل رہے ہیں اور آپ نے اب یہ قضا بھی ہو جائے گی، اگر ہم پہلی قضا پڑھنے لگے تو پھر وہ قضا اس کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اس حدیث میں، یعنی مفسرین تو یہ بات کہتے ہیں، لیکن اس حدیث سے یہ ثابت ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 365، اس میں کیا ثابت ہے کہ پہلے آپ ترتیب کا خیال رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ بھول یا نیند کی وجہ سے نماز قضا ہو جائے تو یاد آتے ہی یا نیند سے آنکھ کھلتے ہی فوراً ادا کر لینی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے اسے جب یاد آئے نماز پڑھ لے، بھولی ہوئی نماز کا کوئی کفارہ نہیں مگر اسے یاد کر لینا ہی اس کا کفارہ ہے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 398 ہے، نماز فجر کی پہلی 2 سنتیں فرضوں سے پہلے نہ پڑھی جا سکیں تو فرضوں کے بعد یا سورج نکلنے کے بعد ادا کر لینی چاہیے۔ حضرت قیس بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صبح کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے دیکھا تو فرمایا، صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے۔ اس آدمی نے جواب دیا، میں نے فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھی، لہٰذا وہ اب پڑھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے، یعنی اس کی اجازت دے دی، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وضاحت یہ کہ صحابی کے کسی فعل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا نا محدثین کے اصطلاح میں سنت تقریری کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سنت تقریری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش ہو گئے، یعنی کہ یہ ہماری جائز ہے۔ اور یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی 2 سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 347، حائضہ کے لیے جو ہے حیض کے دنوں کی نماز کی قضا نہیں ہے۔ حضرت معاذہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، عورت حیض سے پاک ہو تو اسے قضا نمازیں پڑھنی چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تو خارجی ہے؟ خارجی کا مطلب کہ بیرون ملک سے آئی ہوئی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی، ہمیں حیض آتا مگر ہمیں قضا نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا، یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یوں فرمایا، ہم قضا نماز نہیں پڑھتی تھیں، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور فجر کی نماز کا جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے بارے میں تلقین آئی ہے، قضا نہیں کرنی ہے، اور کوئی بھی نماز قضا نہیں کرنی ہے، لیکن فجر کی نماز کے لیے خاص آیا ہے۔ اور نماز فجر سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ واضح حدیث آئی ہیں، جس کے لیے ہے کہ وہ نہیں چھوڑنی ہے۔ حضرت عائشہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں اپنی پوری زندگی میں حضر میں یا سفر میں کبھی بھی نہیں چھوڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب کبھی آپ نماز صبح اٹھ کر پڑھیں گے تو 2 فرض کے سے پہلے 2 سنتیں بھی لازمی پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ حضرت عائشہ ہی کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعات سنت مؤکدہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اس سے آپ کو فجر کے فرض و سنتوں کی اہمیت کا پتہ لگے گا، اور یاد رکھیے گا کہ فجر کی نماز کی خاص اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ فجر کے فرض تو فرض، آپ نے اس حدیث سے کیا سمجھا؟ سنتوں کی بھی بہت اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نفل نماز کی ادائیگی کے لیے اتنی جلدی کرتے نہیں دیکھا جتنی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی سنتوں کے لیے کرتے تھے، یعنی جلدی پڑھتے نہ تھے، یعنی یہ مطلب نہیں سمجھنا اس سے کہ جلدی جلدی پڑھتے تھے، نہیں، بلکہ اس کی ادائیگی کے لیے آپ فکر مند رہتے تھے، ٹھیک ہے، فکر کرتے تھے کہ میں نے ادا کرنی ہے۔ سنت بھی دراصل نفل نماز ہے نا، ایک فرض اور دوسرا نفل ہوتا ہے، مطلب ہمیں تو یہ 2 ہی چیزیں ملی ہیں نا، اور وہ نفل ہی کو پھر سنت کر دیا گیا ہے، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ، ٹھیک ہے۔ یعنی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تاکید سے پڑھا وہ سنت کہلاتا ہے، اور جس کو کبھی کبھی پڑھا جائے اسے نفل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آسان لفظوں میں نے بتا دیا کیا ہے، یعنی جس کو آپ نے زیادہ پڑھا وہ سنت مؤکدہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔
پھر حدیث میں آتا ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی تو وہ اللہ کے ذمہ میں ہے، یعنی اللہ کی حفاظت میں ہے، یعنی وہ اللہ کے قریب ہے، اور ایسے لوگوں کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ یہ لوگ اللہ کی حفاظت میں خیانت نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر اور عشاء کے لیے مسجد میں آؤ، خواہ تمہیں گھسٹ گھسٹ کر آنا پڑ جائے. بتائیں مجھے کتنی بڑی اہمیت ہے اس کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر اور عشاء کی نماز منافقوں پر بھاری ہے، کیونکہ ایسے لوگ نا ایک خاص وقت سے پہلے نہیں اٹھتے، اور کچھ لوگوں کی اکثر ہی قضا ہو جاتی ہے کیونکہ یہ لوگ دیر سے سوتے ہیں تو صبح اٹھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اٹھ نہیں سکتے تو پھر ان کی حفاظت اللہ کی ذمہ تو نہیں رہتی نا پھر. اس لیے ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ فجر کی نماز قضا نہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی قضا کر لیں، نہیں، ایسا نہیں. باقی نمازوں میں بھی ہم جاگ ہی رہے ہوتے ہیں نا، باقی نمازوں میں تو ہم جاگ ہی رہے ہوتے ہیں اور وقت بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو پڑھتا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پڑھ ہی لیتے ہیں نا، دیکھ دیکھ کے کہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں، وقت ہوا ہوا ہے چلے نماز. اگر انسان کو بھولی ہوتی ہے تو کسی کو پڑھتا ہوا دیکھ کے اس کو یاد آ جاتا ہے، وہ تو پڑھ لیتے ہیں نا. مگر چونکہ صبح کے وقت سو رہے ہوتے ہیں تو اٹھنا مشکل لگتا ہے، اور جو لوگ اٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں شام تک ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے. اب تو الحمدللہ ہر شخص کے پاس موبائل ہوتا ہے اور موبائل سرہانے ہوتا ہے، تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی نے جگایا نہیں ہے. 5 منٹ کے وقفے پر 2-3 الارم لگا لیں. ٹھیک ہے، اور جب الارم بجے گا تو پھر آپ اٹھ جائیں گے اور آپ کی دوبارہ آنکھ لگی، پھر الارم بج جائے گا، پھر اٹھ جائیں گے، پھر الارم بجے گا. اپنا خود ہی بندوبست کر کے سوئیں، کیونکہ بخاری میں آتا ہے کہ جو یہ 2 نمازیں پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. ٹھیک ہے، اور وہ کون سی 2 نمازیں ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز پڑھی یعنی عصر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نمازوں میں سستی نہ کرو. ٹھیک ہے، اگر تم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو اس طرح، یعنی کہ جس طرح تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو اور تمہیں کسی دھکم پیل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، یعنی جو ان 2 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے دیدار کے قابل ہوگا، انہیں دیدار نصیب ہوگا. ٹھیک ہے، اور بعض اوقات لوگ رات کو قیام کرتے رہتے ہیں، اتنا رات کو جاگتے ہیں، نوافل پڑھتے رہتے ہیں اور فجر کے قریب سو جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں فجر کی نماز کو پڑھوں، مجھے اس سے محبوب ہے کہ میں ساری رات قیام کروں. ٹھیک ہے، اتنی اہمیت ہے فجر کی نماز کی کہ وہ کہتے ہیں مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں رات کو قیام کروں، یعنی ساری رات کے نوافل سے زیادہ محبوب ہے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ منافق پر فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے، اس لیے کہ نفاق سے نکلنے کے لیے اس نماز کی پابندی ضروری ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، جو بہنیں اس بات کی شکایت کرتی رہتی ہیں کہ عموماً بات کرتی ہیں کہ باجی نماز فجر کی ہم سے نہیں پڑھی جاتی ہے، تو وہ یاد رکھیں کہ منافقین کی نشانیاں ہیں اور وہ نفاق کی حالت میں ہیں. اس بات کا خوف کھاتے ہوئے وہ نماز کی پابندی کریں. ابی بن کعب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد فرمایا کہ کیا فلاں حاضر ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے پوچھا کہ فلاں حاضر ہے؟ تو کہا گیا کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ یہ 2 نمازیں فجر اور عشاء منافقوں پر سب نمازوں سے زیادہ بھاری ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کا اجر معلوم ہو جائے یعنی ان 2 نمازوں کا، تو تم گھٹنوں کے بل جو ہے وہ رینگ کر مسجد میں آؤ. اس لیے پیاری بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس نماز کا پابند کریں تاکہ ہم اللہ کی حفاظت میں آ جائیں. یہ تو ہے سنتوں کی اور فجر کی نماز کی فضیلت. اب ہم بات کر لیتے ہیں قضا نمازوں کے بارے میں، یعنی نمازیں مجبوراً فوت ہو جائیں تو کیسے پڑھنی چاہیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم غزوہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ہمیں کافروں نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنے کی مہلت ہی نہ دی اور ان نمازوں کا وقت گزر گیا. جب فرصت ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا. انہوں نے اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی. پھر انہوں نے اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی. پھر انہوں نے اقامت کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی.
پھر انہوں نے اقامت کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی. ٹھیک ہے. مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 25، 49 اور 67، 68، یہ چاروں جگہ پر جو ہے اس کا ذکر ہے. اور نسائی کی حدیث 17 میں ہے. ٹھیک ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی سخت مجبوری کے باعث نمازیں فوت ہو جائیں تو انہیں بترتیب ادا کرنا مسنون ہے، لیکن نمازیں عمدن قضا نہیں کرنی ہے. جان بوجھ کر نمازوں کو قضا نہیں کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے. یہ باتیں تو ہمیں حدیث سے پتہ چل گئی ہیں کہ کیسے کرنا ہے. اگر نماز ہم بھول گئی تو ہمیں فوراً یاد آ جائے، جس وقت بھی یاد آئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جو ہی یاد آئے تو ہمیں نماز ادا کر لینی چاہیے. اس کا مزید ہمیں لیٹ نہیں کرنی چاہیے نماز. ٹھیک ہے. کہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے، اب ظہر کی جو ہے وہ عصر کے ساتھ پڑھ لیں گے، عصر کی مغرب کے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے. جس وقت آپ کو یاد آئے فوراً آپ اس کی قضا ادا کر دیں، اور یہی اس کا کفارہ ہے. بعض لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کو جو ہے، جیسے اب کل کی نمازیں ہیں تو وہ اگلے دن پڑھ رہے ہوتے ہیں. مطلب جیسے آج کی ظہر کی رہ گئی ہے تو وہ کوئی نہیں، سارا دن ان کو یاد بھی آ جاتا ہے تو وہ نہیں پڑھتے، وہ اگلے دن جا کر پھر کل کی نماز کی قضا کرتے ہیں. یہ ایسی کوئی بات ہمیں سنت سے نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور کچھ لوگ خود کو مشقت میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ نماز کے ساتھ، ہر نماز کے ساتھ جو ہے وہ پچھلی قضائے عمری کو پڑھتے ہیں، جبکہ قضائے عمری ہماری شریعت میں نہیں ہے. لیکن وہ کیا کرتے ہیں، قضا نمازوں کو، جو پچھلی عمر کی نمازیں ہیں وہ ان کو اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں. یعنی اگر فجر ہے تو فجر کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں پچھلی، اور پھر ظہر ہے تو ظہر کے ساتھ دو نمازیں، یعنی 2 ظہر کی، 2 عصر کی، 2 مغرب کی، 2 عشاء کی، اس طرح کر کے کہ 2 نمازیں پڑھتے ہیں کہ ہم قضائے عمری کر رہے ہیں. شریعت میں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے اس طرح کے عمل کرنے کی. تو خود کو خود مشقت میں مت ڈالیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب حکم دیتے ہیں کہ نماز 5 وقت کی پڑھیں تو وہ تو پڑھی نہیں جاتی ہے، ایکسٹرا 7 نمازیں شروع کر دیتے ہیں. اور کب شروع کرتے ہیں؟ بہت کم ہے جو کہ جوانی کی عمر میں اس طرح کے عمل کر رہے ہوں. اکثر لوگ ادھیڑ عمر میں یا جو ہے بڑھاپے میں جا کر قضا نمازیں اس طرح پڑھے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ کوئی بھی عمر ہو، آپ نے نمازیں اس طرح نہیں پڑھنی ہے جیسے کہ خود ساختہ طریقے ہیں یہ. ٹھیک ہے. اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری جو نمازیں ہیں 5 وقت کی، ہم اسی کو ہی وقت پر ادا کر لیں. ٹھیک ہے. ہم سے وہ بھی ادا نہیں ہوتی ہیں، ایک وہ بھی قضا کر رہے ہوتے ہیں اور پچھلی قضا بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ دین میں اضافہ ہے. ایسی کوئی چیز جو ہے وہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ ویسے بھی اپنے بندے کو کبھی مشقت میں نہیں ڈالتا ہے. اگر آپ سورۃ البقرہ کی آیت دیکھیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کے تحت اگر کسی کی کئی سالوں کی نمازیں رہتی ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے. اور اس کے تحت اگر کسی کی کئی سالوں کی نمازیں رہتی ہیں تو سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا. دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے کہ اگر نوافل موجود ہیں، یعنی اگر کسی کے جو ہے وہ فرض نمازیں کم ہوئیں قیامت کے دن، تو پھر اسے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اگر نوافل موجود ہیں تو ان کو فرضوں کی جگہ تول لو اور اس کی کمی پوری کر دو. ٹھیک ہے. اور وہ 12 رکعتیں جو ہم دن میں پڑھتے ہیں نا سنت مؤکدہ، وہ اصل میں تو نوافل ہی ہیں نا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نوافل سے کمی پوری کر دی جائے گی تو پھر خود کو مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ قضائے عمری کے لیے بجائے اس کے کہ ہم اتنی ساری نمازیں اکٹھی پڑھیں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ نوافل کی تعداد زیادہ کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے. بس خود ساختہ عمل نہیں کرتے ہیں. جس طرح کہ بعض لوگ جمعۃ الوداع کے موقع پر قضا عمری پڑھی جانے کے بارے میں بہت سے میسیجز اور بہت سی باتیں ملتی ہیں کہ جی اور یہ عمل جو ہے شیعہ حضرات سے چلا ہے. اور وہ یہ کیا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ان کی کتابوں میں یہ چیز ہے جمعۃ الوداع کے بارے میں، لیکن سنت سے یہ بات ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے.
جمعۃ الوداع کے موقع پر قضا نمازیں پڑھی جائیں تو ساری پوری جو ہے وہ زندگی کی نمازیں پوری ہو جاتی ہیں. یہ غلط طریقہ ہے، یہ خود ساختہ طریقہ ہے، یہ بدعت ہے. ایسا کوئی عمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. جب آپ نے یہ بات نہیں بتائی ہے تو ہمیں کہاں سے الہام ہوا کہ ہماری قضا نمازیں پوری ہو جائیں گی؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے کوئی عمل نہ کریں جو ہمیں دین سے دور کر دے اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی آئے صلی اللہ علیہ وسلم. ان چیزوں سے ہمیں حتی الامکان بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ نوافل زیادہ کر لیں، تہجد کے وقت اٹھ کے پڑھیں، اپنی جو 12 رکعتیں ہیں ان کی اوپر پابندی کریں. جو وطر ہیں وہ بھی تو سنت ہے نا، سنت مؤکدہ ہیں، اس کی بھی حفاظت کریں. تو وہ جتنے زیادہ پڑھیں گے تو وہ بھی ہماری قضائے عمری میں جو ہے وہ آ جائیں گے. جو ہماری قضا نمازیں ہیں اس کو قیامت کے دن جو ہے وہ اس کے اندر تول لیا جائے گا. تو انشاءاللہ ہماری نمازیں پوری ہو جائیں گی اللہ کے حکم کے ساتھ. اور ویسے بھی سچی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ سے سچی توبہ کر لیں. اس کا طریقہ کار جو قرآن و حدیث میں ملتا ہے وہ یہی پتہ چلتا ہے سنت کی روشنی میں کہ اگر انسان سچی توبہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے. اور سچی توبہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا خوشخبری دے رہے ہیں کہ صرف ہمارے گناہ نہیں بخشیں گے، بلکہ یہ کہا ہے کہ برائیاں جو ہوں گی نا ہماری، وہ بھی نیکیوں میں بدل دے گا. اتنی بڑی ہمیں جو ہے یہاں پہ خوشخبری مل رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا ایمان بڑھتا ہے ایسی باتوں سے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخش دے. اور یہاں بخش نہیں رہا، صرف یہ فرمایا ہے کہ میں تمہاری برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دوں گا. لہٰذا سچی توبہ کیجئے کہ اللہ ہم کبھی بھی نمازوں کو جان بوجھ کر جو ہے وہ قضا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہم نے اس سے بچنا ہے. یا اللہ ہم کوشش پوری کریں گے یا اللہ، الا یہ کہ ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تو ہمیں معاف کر دیا آئندہ زندگی میں، لیکن ارادتاً ہم کبھی نمازوں کو قضا نہیں کریں گے. اللہ سے اس طرح سے عہد کر لیں، اور جب اللہ سے عہد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پہ استقامت بھی دیتا ہے انشاءاللہ. اور آپ نے جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے کہ فجر اور عشاء کی نمازوں میں بالکل سستی نہ ہو، اور اسی طرح عصر کی نماز میں بھی. اور یہ وہ 3 نمازیں ہیں جو بہت کہتے ہیں نازک مرحلے میں ہوتی ہیں، کیونکہ فجر کا آپ سو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فجر کے ٹائم پہ آپ سو رہے ہوتے ہیں اور آپ کو جو ہے خبر بھی نہیں ہوتی ہے کہ بعض دفعہ اور وقت نکل جاتا ہے، یا الارم آپ بجتا بھی ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا. یہ بہت خوفناک بات ہے کہ آپ الارم کو سنیں اور اٹھے نہ، ٹھیک ہے. تو بہت غلط بات ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کانشیس رہیں، جاگتے رہیں. جیسے کسی کی خطرے کی پتہ ہوتا ہے نا، باہر کوئی ہمیں آ جائے گا اور جان سے مار دے گا، تو یا کوئی ایسا ہم پہ حملہ ہوگا، تو اس میں کہ اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہر آہٹ پہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے. ہر آہٹ پہ کہیں آ تو نہیں گئے، کتنی بھی گہری نیند آئی ہو نا تو اس آہٹ پہ بھی آنکھ کھل جاتی ہے. تو یہ پھر ہم کیوں نہیں اس پہ جو ہے توجہ دیتے اپنے الارم کے اوپر، یا مائیں آ کر اپنے بچوں کو جگاتی رہتی ہیں، وہ کیوں نہیں اٹھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے. اگر ایمان بالآخرہ ہو اور ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم اپنے رب کے سامنے جانے والے ہیں، ایک دن اللہ کے حضور ہم پیش ہوں گے، وہاں ہم سے سوال ہوگا، اور اگر پہلے ہی سوال میں ہم فیل ہو گئے تو پھر آگے کون لے کر چلے گا؟ آپ مجھے بتائیے، دنیا کے امتحانات میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر فیل ہو جائیں تو کیا وہ آگے لے کے جاتے ہیں؟ نہیں لے کے جاتے. وہ کہتے ہیں یا جا کے ریپیٹ کرو، اس کو اپنی کلاس کو ریپیٹ کرو. تو یہاں پر پھر امتحان میں ہی آپ فیل ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر پہلے ہی شروع سے ہی خراب ہو گیا تو بعد میں کہاں سے یاد آئے گا؟ ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں، ہمیں اپنے فوکس رکھنا ہے، اپنی آخرت کو، اپنی موت کو فوکس رکھنا ہے، پھر ہم جا کر اپنی نمازوں کی حفاظت کر سکتے ہیں. اللہ کرے ہم نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تلقین دے اور بتاتے رہیں، آگاہ کرتے رہیں کہ نماز قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اور اللہ سے اگر جتنی بھی ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جتنی نمازیں زندگی گزر گئی ہیں، ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتا ہے اس کو اس طرح سے پڑھنا.
الا یہ کہ جب قضا ہوئی اسی وقت اس کو پڑھ لیا تو اس کا کفارہ ہوتا ہے۔ ہاں البتہ مفسرین یہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ اپنے گناہوں کی توبہ بھی کرتے جائیں، ساتھ ساتھ صدقات بھی دیتے جائیں تاکہ نمازوں کی جو ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے صدقہ خیرات کرتے رہے، کبھی کچھ دے دیا اللہ کے راستے میں کہ میری نمازیں رہ گئی تھی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ نمازوں کی معاوضہ نہیں ہے، یہ صرف صدقہ ہے اللہ کے راستے میں تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے رب العالمین، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، بندہ رجوع تو کرے اللہ کے حضور سچے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر تو دیکھیں، یا اللہ آج تک جتنی غلطیاں کوتاہیاں کمیاں ہو گئیں ہم سے اللہ معاف کر دے، یا اللہ ہم سوئے رہ گئے غفلت میں، اللہ ہمیں خبر بھی نہ ہوئی، اور عصر کی نماز میں یا اللہ یا تو ہم سوئے رہ گئے یا پھر ہم نے بازاروں کی نظر کر دی، یا پھر یا اللہ ہم نے مہمانوں کی نظر کر دی، یا اللہ نہ خود پڑھی نہ مہمانوں کو کہا اٹھ کے پڑھنے کے لیے، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ عشاء کی نماز میں ہم تھکاوٹ کے مارے مغرب کے بعد ہی سست پڑ گئے اور جا کے سو گئے، یا مغرب کے بعد نہ بھی ہوا، نماز کو لیٹ کرتے کرتے ہم 10 بجے پڑھ لیں گے، 11 بجے پڑھ لیں گے، یا اللہ ہم سوئے جا کے سو گئے اور نماز ہماری رہ گئی۔ یہی وجوہات ہوتی ہیں نا نمازیں رہنے کی، تو اللہ سے سچی توبہ کریں، ایسا نہ کریں۔ اگر کسی کو یہ شک ہوتا ہے نا کہ میں جلدی سو جاتا ہوں عشاء کے نماز، مطلب میں 10 بجے 11 بجے سو جاتا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ نماز جلدی پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ دیر سے پڑھنے کی بھی عشاء کی نماز کی فضیلت بے شک ہے، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ مجھے تو نیند آ جاتی ہے تو پھر اور قضا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو پھر اذان کے ساتھ ہی نماز پڑھ لیں۔ اور ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ جن کو یہ خبر ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ نہیں جاگ سکتے، یعنی اس ٹائم کے بعد عشاء کی نماز کے بعد ہمیں بار بار نیند آنے لگ جاتی ہے، ہم نماز کو عشاء کی نماز کو تھوڑا سا ڈیلے بھی نہیں کر سکتے، ہم بہت نیند آتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ بڑی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ گھروں میں جو خواتین ہیں وہ کیا کرتی ہیں، وقت پر ساتھ ہی نماز پڑھ لیتی ہیں۔ مرد تو ظاہر باجماعت پڑھ آتے ہیں ماشاءاللہ، وہ تو فارغ ہو جاتے ہیں، عورتیں ہی زیادہ سستی کرتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اکثر یہ والی نماز جو ہے عشاء کی عورتوں کی ہی قضا ہوتی ہے۔ اور پھر کہاں قضا ہوتی ہے، جب آپ کسی فنکشن پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں شادی بیاہ کے رسومات رات کو رکھ دی ہیں، اور اس میں پھر کیا کیا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ضرب کس پہ پڑتی ہے، عشاء کی نماز پہ۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز جو ہے اس کے بعد باتیں کرنا یا خرافات، ایسی محفلوں میں جہاں پہ دنیا داری کی گپیں لگ رہی ہوں، یہ چیزیں ممانعت ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں، لیکن ہمارے ہاں جو ہے فنکشنز ہیں اور اس کے اوپر نماز عشاء، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں واپس آؤں گا تو میرے میں ہمت نہیں رہے گی نماز عشاء پڑھنے کی، تو پھر میں اس میں کیا کروں گا کہ میں جاتے وقت نماز پڑھ کے چلی جاتی ہوں، اور وہ وہاں جا کے خوب میوزک میں اور ڈانس میں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں فنکشنز پہ جا کر، تو پھر یہ کیا ہے، یہ کون سی نماز ہم نے ادا کی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ خود اپنا محاسبہ کیا کریں، یہ کون سی نمازیں ہیں جن کو ہم ادا کر رہے ہیں، کیا ہماری واقعی نمازیں ایسی تھیں کہ جو قبول ہو گئی ہیں؟ ہمارے اعمال کچھ کہتے ہیں، ہم کر کچھ رہے ہیں، اور پھر ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی رضا کہاں سے آئے گی؟ مجھے بتائیے کہ سارا وقت اللہ کی نافرمانیوں میں ہم جت جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ ہمیں جلدی پڑی ہوتی ہے جانے کی کہ ہمارے فنکشنز جو ہے شروع ہونے لگے اور فٹافٹ تیار ہوتے ہیں اور تیاری میں بھاگتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور پھر فکر یہ ہوتی ہے کہ ہمارا میک اپ نہ خراب ہو جائے، پتہ چلے نماز قضا ہو رہی ہے تو میک اپ کی فکر لگی ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے یہ میک اپ ہمیں کہاں لے جائے گا؟ یہ جو ہم حور پریاں بن کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید ہم بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ آپ دنیا کے سامنے مت دیکھا کریں، خود دیکھا کریں کہ میں اپنے رب کے سامنے کیا ہوں۔ کیا واقعی میں اللہ کے سامنے خوبصورت ہوں اس وقت نماز قضا کر کے؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو رہا ہے، یا اللہ نے غصے سے منہ پھیر لیا مجھ سے؟ یہ باتیں سوچا کریں۔ اور ہماری نیل پالشیں لگی ہوئی ہیں، ابھی وضو نہیں کر سکتے لہٰذا جی نماز گئی، یعنی آسانی کے ساتھ ہم نمازوں کو کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا میک اپ نہ خراب ہو جائے۔ دلہن کو رخصت کرتے وقت بھی ہم یہی حرکتیں کرتے ہیں۔ ان کو کیا ہے، نماز پڑھنے لگی ہے تو اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں تم نماز پڑھو گی، تم تو پاگل ہو، تم سے زیادہ بے وقوف کوئی احمق ہو ہی نہیں سکتا، نماز پڑھو گی، ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں نا۔
اگر تم کرو گے تو تمہارے تو سارے میک اپ خراب ہو جائے گا. اگر وہ کہتی ہے وضو ہے میرا، تو اس کو کہتے ہیں لڑکی ہے، ینگ بچی ہے، 18 سال 20 سال 24 سال 30 سال اس طرح کی ینگ بچی ہے، اس کو کہیں گے نماز بیٹھ کے پڑھ لو. تم سجدہ کرو گے تو تمہارا میک اپ اتر جائے گا. ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ دل دہل جاتا ہے. تو آپ بتائیں کہ ایسی نمازیں جب ایک ارادتاً کرسی پہ بیٹھ کے پڑے گی کہ میرا میک اپ نہ خراب ہو جائے، بتائیں اس کی نماز قبول ہو رہی ہوگی؟ کہ اللہ کہے گا میرے سامنے نہیں جھک سکتی. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کوشش حتی الامکان کرنی ہے کہ ہماری نمازیں قضا نہ ہو. ہم ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھیں، ہم فوقیت دیں. ہم وہ چیزیں ہم کیا کرتے ہیں، دنیا کے ہر معاملے کو آگے رکھتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں اس کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کہ جی وہ اللہ معاف کر دے گا. دنیا کو نہیں وہ ہوگا. دنیا آپ جو مرضی کرتے رہیں، پھر آپ کو ہوتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لوں گی. یہ ارادتاً توبہ کا جو کرتے ہیں نا، گناہ ارادتاً گناہ کرتے ہیں کہ جی ہم گناہ کر لیں بعد میں توبہ کر لیں گے، اس کی توبہ آپ کو گارنٹی ہے ملے گی. ایسے تھوڑی ہوتا ہے گناہ جان بوجھ کے کرتے رہے، آج چلے گئے گناہ کر لیا اور آج نمازیں چھوڑ دیں، پھر ہم توبہ کر کے پھر شروع کر لیں گے. یہ ایسا عمل نہیں ہے، وہ توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. توبہ کون سی قبول ہوتی ہے؟ جو سچے دل سے ہو، پکے عہد کے ساتھ ہو کہ آئندہ نہیں کروں گے، اور زندگی میں جو کوئی کوتاہیاں ہوئی اس کے اوپر پشیمان رہیں، تڑپتے رہیں کہ یا اللہ ہم سے جو نماز رہ گئی، ہم جب بھی کبھی یاد آئے، جب بھی اللہ کے توبہ کریں، کسی بھی گناہ کی توبہ کریں تو ساتھ میں اپنے پچھلے سارے گناہ یاد کر لیا کریں نا. کسی ایک گناہ سرزد ہوا آپ سے، آپ اس کی توبہ کریں تو سارے گناہ پچھلے یاد کر کے توبہ کیا کریں، اس میں نمازوں کو بھی شامل کیا کریں کہ اللہ ہم نے زندگی میں اتنی کوتاہیاں کی تو تیری طرف سے کتنی ردائیں، کتنی صدائیں آئیں، کتنی پکاریں آئیں کہ آؤ میری طرف یا اللہ. اور ہم نے جو ہے وہ پس پشت ڈالتی وہ ساری آوازیں، نہ ہم فلاح کی آواز سن سکے ہیں، نہ حی علی الصلاح کی، نہ حی علی الفلاح کی. تو مجھے بتائیے کامیابیاں ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ پھر ہم جان پوچھ کر اپنی نمازوں کو قضا کرتے ہیں صرف تھوڑی تھوڑی سی آسانیوں کی خاطر ہیں. اور مجھے بتائیے کہ تھوڑی تھوڑی دنیا کی آسانیاں لے کر قیامت کے دن اتنی مشقتیں اٹھانی پڑیں گی، وہ آپ کو قبول ہے؟ اور دنیا میں کیا کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ بخش دے گا. آپ مجھے بتائیے قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے، کہ اس کے اندر قرآن پاک میں آتا ہے نا، جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو قبروں سے اٹھنے والے پوچھیں گے کہ ہمیں کس نے جو ہے پرسکون نیند سے اٹھایا. یعنی وہ قبر کا عذاب جو ہے وہ عذاب نہیں لگے گا. کیوں؟ کیونکہ خوفناک دن ہے وہ. قیامت کا دن اتنا دل دہلا دینے والی چیز ہے کہ انسان مرنا بھی چاہے تو موت نہ آئے، اس قدر خوفناک ہے وہ دن. اس دن کو دیکھ کر قبر کا عذاب بھی بھول جائے گا، ان کو لگے گا وہ شاید پرسکون نیند کا ٹائم تھا. مجھے بتائیے اس دن اللہ کے حضور ہم پیش ہونے جا رہے ہیں، اور پھر رسوائی کتنی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوائی، پھر پوری دنیا کے سامنے ہماری ویڈیوز چل رہی ہوں گی، جو کچھ بھی ہوگا ہمارے سامنے سب دکھایا جا رہا ہوگا کہ یہ دیکھو تمہارا کیا، یہ اعمال نامہ ہے تمہارا. تو مجھے بتائیے اس وقت رسوائی سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی رضا کی خاطر ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے وقت پر نمازوں کو ادا کریں؟ دنیا کے کوئی کام جو ہے نا وہ لیٹ نہیں ہونا چاہیے، ہم اس پہ دھیان دیتے ہیں. ہم نے بچوں کو اسکول سے لینا ہے، وقت پر لینا ہے، ہم نے کھانا دینا ہے، وقت پر کرنا ہے، ہم نے ہر کام جو ہے وقت پر ہونا چاہیے. میرے مہمان آئے ان کو وقت پر چائے ملنی چاہیے، ہر چیز. لیکن اللہ نے پکارا ہے تو وقت پر اس سے ملاقات کے لیے ہم نہیں جاتے. مجھے بتائیے جب ہم وقت پر نہیں پڑھتے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ جب رب ملنا چاہتا ہے اور ہم ملنا نہیں چاہتے ہیں تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس دن جب ہم ملنا چاہیں گے اپنے رب سے اور رب ہم سے نہیں ملے گا. اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. یا اللہ ایسا دن نہ دکھانا. یا رب العالمین، الہ العالمین ہمیں معاف کر دے ہماری کوتاہیوں کو. یا اللہ بخش دے ہماری ساری غلطیوں کو. یا اللہ، یا اللہ تو کبھی اپنا رخ مبارک، رخ انور ہم سے دور نہ کرنا. یا اللہ، یا اللہ تو ہمیں اپنا دیدار نصیب کر دینا. یا اللہ تو اپنے پیارے بندوں میں شامل کر لے. یا اللہ اس دنیا میں ابھی سانسیں ہماری باقی ہیں تو ہماری اصلاح فرما دے. یا اللہ ہمارے بھی اور ہمارے بچوں کی، ہمارے شوہروں کی. یا اللہ، یا اللہ رمضان غیر رمضان، یا اللہ ہر لمحہ مسجدوں کو آباد رکھنے والا بنا دے. یا اللہ،
یا اللہ یا رب العالمین ہر وقت رب سے دعا کیا کریں کہ اللہ مجھ سے کوتاہی نہ ہو، اللہ تیرے حق میں کوتاہی نہ ہو، تیرے بندوں کے حق میں کوتاہی نہ ہو، یا اللہ وہ مومنانہ صفات پیدا کر دے ہمارے اندر، یا ارحم الراحمین تو ہمیں بخش دے۔ یا اللہ آج تک جتنے گناہ ہو چکے، جتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں اللہ، جانتے بوجھتے یا انجانے میں، اللہ تو ہماری ساری معاف کر دے۔ اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں، پھر اللہ معاف بھی کر دے گا، اور جو آپ کے گناہ ہوں گے نا اس کو بھی نیکیوں میں بدل کے آپ کا ترازو بھاری کر دے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے میری پیاری بہنوں؟ کوشش کریں نماز کو پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کرنے کی، اور اگر وقت پر کسی وجہ سے رہ گئی ہے تو جو ہی یاد آئے فوری طور پہ پڑھ لیں، اس کا وہی کفارہ ہے۔ اور اگر آپ کو یاد جو ہے وہ دیر سے آئی ہے، ٹھیک ہے، اور اگلی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو کوشش کریں کہ ترتیب کا خیال رکھیں، اور اگر کسی وجہ سے لگتا ہے کہ وہ نماز بھی قضا ہونے جا رہی ہے تو بے شک اس نماز کو پہلے پڑھ لیں، اور پھر یہ جو پہلی قضا نماز تھی اس کو بعد میں پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سنتوں کے بارے میں بھی میں نے آپ کو پہلے حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھ رہے تھے تو حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ تو 4 رکعتیں تھیں نا عصر کی نماز کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری ظہر کی 2 سنتیں رہ گئی تھیں تو وہ میں نے ابھی پڑھنی ہیں، تو اس لیے میں پھر پڑھ رہا ہوں، یعنی کہ عصر کے بعد وہ 2 سنتیں پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سنتیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں قضا میں، ٹھیک ہے۔ اور اگر مثال کے طور پہ آپ نے 4 سنتیں 4 فرض پڑھی اور آپ کو بہت ایمرجنسی اور آپ کو کہیں جانا ہے اور ابھی آپ کی سنتیں باقی 2 رہتی ہیں، تو آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرض تو ادا کر دیا، اصل نماز تو ہماری فرض ہے، آپ نے فرض ادا کر دیے، چلے گئے، لیکن جب عصر پڑھنے لگے اور اس سے پہلے آپ کوشش کریں کہ اپنی سنتیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سنت جو ہے، سنت کو بھی اگر دیر سے پڑھنا پڑے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ جو ہے چھوڑیں نہ، کیونکہ 12 سنتیں ہم پوری کریں گے تبھی ہمیں پھر وہ بشارت ملی ہے نا کہ جنت میں محل تیار ہوگا۔ سنتوں کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، اور اگر کوئی چھوٹ جائے تو کوشش کریں کہ اس کو بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے، تو اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ میری سنتیں 2 رہتی ہیں، میں تھوڑا سا یہ مجبوری آ گئی، اللہ تیرے سامنے ہے، میں اس کے بعد یہ ابھی تھوڑی دیر میں پھر پڑھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ سے اپنی باتیں کیا کریں، اللہ کے ساتھ ہر وقت لو لگا کے رکھا کریں، ہر بات ہر چیز اللہ سے ڈسکس کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب آپ کے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، سب کچھ آپ کے ارادے نیتیں سب جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا رازدار رکھا کریں، اس سے ہر بات کیا کریں، ادھر ادھر باتیں نہ کیا کریں، میری نمازیں قضا ہوتی ہیں، میرا یہ ہوتا ہے، اللہ سے بات کریں کہ اللہ میری کیوں ہوتی ہے نمازیں قضا، اللہ میری کوئی گناہ تو ایسے ہوں گے کہ اللہ تو مجھے سجدے کی توفیق نہیں دے رہا، یا اللہ کچھ تو ایسی سزا ہے، ایسی کوتاہی ہے جو میں کر چکی ہوں یا اللہ، جس کی وجہ سے مجھے سجدے کی توفیق نہیں ہو رہی، میں چاہ رہی ہوں پڑھنا پر میں پڑھ نہیں پا رہی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ وہ جو مجھے نہیں معلوم، جو گناہ میں نے ایسے کیا ہوا ہے یا اللہ جس کی وجہ سے مجھے نماز کی توفیق نہیں ہو رہی، اللہ وہ معاف کر دے، اور میری جو نمازیں قضا ہو رہی ہیں وہ بھی معاف کر دے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور معاف کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تو چاہتا ہے میرا بندہ میری طرف رجوع کرے، جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کی طرف جو کیا کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں فوری طور پہ، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میرا بندہ مجھے بار بار پکار رہا ہے تو اللہ بھی متوجہ ہوتا ہے اپنے بندے کی طرف۔ اور مجھے امید ہے میری پیاری بہنوں کہ آپ لوگوں کے سامنے جو کچھ میں نے بیان کی ہیں حدیث اور استغفار توبہ کے بارے میں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو قضا نمازوں کے بارے میں بھی سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں صحیح سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔